الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يزح فلا يحزر مصلانا. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری اور برتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت لوگوں کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر انسان کی تخلیق فرمائی اور انسانوں کی کئی قسم پائی جاتی ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں، تو کوئی ایسا ہے جو اسلام کو نہیں مانتا، کوئی ایسا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو کوئی ایسا ہے کہ قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا ہے، اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ ان کو نہیں مانتا۔ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے جب الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جہری نمازوں میں تو آمین نہیں کہتا۔ بہت سارے ایسے مسلک کے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔
تو اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن حدیث اور قرآن کے اندر جو فرمودات ہیں ان کو کان نہیں دھرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے اس دنیا کے اندر انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق جو کی گئی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر آ کر کے اس دنیا کے اندر جب وہ اپنی زندگی گزارے تو اس کا جو مقصد ہو، اس کے ذہن میں جو بات ہو وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جب اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے تو اس کے دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے دل کے اندر اخلاص ہو، اس کے دل کے اندر مخلص ہو، وہ جو ہے مخلصانہ طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، وہ ایسا کام نہ کرے کہ لوگ معاشرے میں اس کا نام لیں، لوگ معاشرے کے اندر اس کے نام کی گردان کریں، لوگ معاشرے کے اندر اس کو بھلا اور نیک کہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بندہ اس کی عبادت کرے، رب کائنات کی جب وہ عبادت کرے تو ریاکاری نہ ہو، وہ دکھاوا نہ ہو، لوگوں کے اندر واہی کمانے کے لیے ایسا کام نہ کرے، وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار انسانوں کو موقع دیتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ کبھی اللہ رب العالمین انسان کو روزے کا پورا مہینہ عنایت کرتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین ایک انسان کو استطاعت رکھتا، ایک انسان کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے کہ وہ انسان مال اکٹھا کر کے حج کرے اور حج کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے، اور جب نماز کی ادائیگی کرے تو نماز کے ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائے اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرے۔ بار بار اللہ رب العالمین انسان کو موقع عطا کرتا ہے، بار بار اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھ کو کیسے خوش کر سکتا ہے، مجھ کو کیسے خوش کر سکتا ہے، میری رضا کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ انہی موقعوں میں ایک موقع اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ نوازا کہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، ان کو خواب دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، زندہ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ سنت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو زندہ رکھا اور اپنی امت کو تاکید کی کہ جب تک اس دنیا کے اندر رہنا اس سنت کو جو ہے زندہ رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک امت مسلمہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، وہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے سامنے بکرے کی قربانی کرتا ہے، ایک جانور کی قربانی پیش کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کو خوش کر سکے۔ اور یہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں، شروع کے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس کے کئی زیادہ اہمیت و فضیلت ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے مراد مفسرین کرام نے، جو علماء مفسرین ہیں، جو تفسیر کرنے والے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ کیے ہوئے ہیں، جو فقہاء ہیں، جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو دین کے سمجھنے والے ہیں، وہ انہوں نے تفسیر بیان کی ہے۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں سے جو مراد ہے وہ شروع کے جو ذی الحجہ کے
دن ہیں وہ مراد ہیں، اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی حقانیت کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اور کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور 10 راتوں سے مراد جو ہے عشر ذی الحجہ جو ہیں، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ ہیں، اس سے مراد وہی ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی اہمیت و فضیلت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں تمام عبادات آ جاتے ہیں۔ یہی 10 دن ہیں کہ اس 10 دن میں 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی کہ 9 ذی الحجہ کو آپ روزے رکھیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور امت مسلمہ کو تلقین کی، تاکید کی، کہا 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، تو اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ جس دن جو ہے یوم عرفہ یعنی حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں، اس میں حج بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے اس ایام میں صدقہ کرتا ہے تو یعنی کہ صدقہ بھی آ جاتا ہے، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تمام عبادتیں آ جاتی ہیں، اس لیے اس کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اسی میں عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جاتی ہے۔ اس میں ایک امت مسلمہ جو امت مسلمہ ہے، جو امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں جو ہے بکرے کی قربانی پیش کرتے ہیں، ایک جانور جو ہے قربان کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کون سا ایسا آدمی ہے جو قربانی پیش کرے گا، جو جانور قربان کرے گا اللہ رب العالمین کی راہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے، اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے، من وجد ساعة لأن يضحي، کہ وہ ایک بکرا یعنی ایک جانور قربان کر سکے، اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت رکھتا ہے، مال و دولت ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک جانور قربان پیش کر سکے، فلم یضحی، طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ جانور قربانی نہیں کرتا ہے، اگر اللہ کے حضور وہ جانور قربانی پیش نہیں کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اگر کوئی آدمی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی پیش نہیں کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے اندازہ لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اتنی مال و دولت اس کے پاس ہے کہ وہ ایک جانور قربان کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور کو پیش کرے، جانور کی قربانی کرے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت زندہ ہو سکے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ بھی زندہ رہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ارادہ رکھتا ہے، عزم مصمم کیے ہوئے ہے، وہ چاہتا ہے کہ قربانی پیش کرے گا، اللہ کے حضور جانور کو قربان کرے گا، وہ ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند جب طلوع ہو جائے اور جب تک عید الاضحیٰ کی نماز وہ ادا نہ کر لے، تب تک اس کے لیے ضروری ہے، تب تک یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، من رأى ہلال ذی الحجہ
کہ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لیتا ہے اور وہ جو ہے نیت کیے ہوئے ہے کہ وہ قربانی پیش کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے فلا یاخذ من شعرہ ولا یاخذ من افزارہ کہ وہ نہ اپنے ناخن کو کاٹے اور نہ اپنے بال کو کاٹے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے کا جانور قربان کرے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے, طریقہ بتلا دیا ہے ہر امت کے لیے کہ وہ جب اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ایک جانور قربانی کرے تو کس طریقے کا جانور ہو. بہیمۃ الانعام, یہ بہیمۃ الانعام سے جو مراد ہے اس سے یہ اونٹ, بکرا اور بھیڑ, یہ اس قسم کے جو جنس ہیں اس کے جنس سے جو ہے آدمی قربانی پیش کرے گا. ہر طرح کے جانور قربان نہیں کر سکتا ہے, اگر ان کے جنس سے ہے تو آدمی قربان کرے. اور اسی طریقے سے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا, اگر کوئی آدمی ارادہ رکھتا ہے جانور قربان کرنے کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو جانور کو خریدے, وہ بازار سے جو جانور کو خریدے تو یہ دھیان رکھے کہ وہ جو جانور ہے وہ عیب سے پاک ہو, اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو کہ جس سے اس کی خرابی نظر آئے, کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ جس سے اس کے جو عیب ہے وہ عیاں ہو جائے, وہ ظاہر ہو جائے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جانور کو خریدو تو ایسا جانور نہ ہو کہ وہ بھیگا ہو اور اس کا بھیگا پن جو ہے ظاہر ہو. اسی طریقے سے ایسا جانور نہ ہو کہ وہ لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پر ظاہر ہو. اسی طریقے سے ایسا کوئی جانور نہ ہو کہ وہ مریض ہو اور اس کی بیماری عیاں ہو, ظاہر ہو. تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جو جانور ہو وہ اس کے اندر کوئی ایسی برائی نہ پائی جائے, کوئی ایسے جو ہے عیب نہ ہو کہ وہ اس کے عیب جو ہے عیاں ہو, ظاہر ہو, وہ عیب سے پاک ہو, اتنا زیادہ کمزور بھی نہ ہو, اتنا زیادہ لاغر بھی نہ ہو کہ اس کے جسم کے اندر گوشت بھی نہ ہو, صرف اور صرف ہڈی دکھے, ایسا نہیں. وہ جو جانور آپ خریدیں دیکھ کر کے خریدیں تاکہ جو ہے حدیث کے روح میں وہ قابل قبول ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو یا اسی طریقے سے کوئی ایسی برائی ہو جو اس کی برائی نظر آئے. تو جو جانور آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پرکھ لیں, دیکھ لیں کس طریقے کا جانور ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کوٹا پورا کر دیا, یہ جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داری تھی, آپ نے ذمہ داری کو ختم کر دیا. نہیں, حدیث کی روح میں نبی کی جو سنت ہے, نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے روح میں آپ جانور کو خریدیں, اس کے عیب کو پرکھیں, اگر کوئی عیب پائی جاتی ہے تو اس جانور کو نہ خریدیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کی کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ آپ جو قربانی کریں تو خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے صرف کریں, خوشنودی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا پرستی کے لیے آپ قربانی کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا گھرانہ ہے, آپ کے گھر میں کئی لوگ ہیں, بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں, تو اگر آپ نے ایک جو ہے جانور پیش کر دیا, اللہ کے حضور اگر آپ نے ایک جانور قربان کر دی تو وہ کافی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد کے لیے ایک جانور ضروری ہے, نہیں. اگر پورا گھرانہ ہے تو پورے گھرانے کے لیے ایک جو ہے بکرا یا ایک جانور جو ہے کافی ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے کہا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ ذات ہے جس کے
لیے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو ہم اور آپ کو جو ہے ان باتوں پر دھیان دینا ہوگا کہ اگر ہم قربانی کریں تو کس طریقے سے کریں۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قربانی کا کرنا سنت ہے، لیکن اس حدیث سے اور ان تمام باتوں سے ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ قربانی کا کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی، اس لیے ہم اور آپ کے اوپر بھی یہ سنت ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ رکھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو زندہ رکھیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو یہ ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو قربانی کرے، اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی پیش کرے۔ اور یہ ضروری ہے انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا جو تمام اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو آپ جو بھی چیز کریں عبادت کے تعلق سے، دین کے معاملے میں جو بھی کریں وہ صرف اور صرف آپ کی نیت میں خالص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی کہ اللہ رب العالمین کو جو ہے خون، جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے دل کے اندر تمہاری نیت کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اور تمام چیزیں نہیں دیکھتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ چیزیں پہنچتی ہے۔ ریاکاری نہیں کرنی ہے، دنیا کے اندر واہ واہ نہیں کمانا ہے کہ ہم نے اتنے ہزار روپے کا جو ہے جانور لے کر کے آئے ہیں ہم اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔ نہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی رضا میں حاصل ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو وہ قربانی کرے، اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر پریشان ہو، ادھر ادھر جا کر کے بیان کرے کہ میں قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ سنت چیز ہے، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو جو ہے قربانی پیش کریں، اگر طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ لیکن ہاں اگر طاقت رکھنے کے باوجود دوسری چیزوں میں لہو لعب میں، دنیا پرستی میں آپ پیسے کو خرچ کرتے ہیں، پیسے کو جو ہے ادھر ادھر بیجا صرف کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کرنے کا موقع آتا ہے اگر آپ قربانی پیش نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کے اوپر یہ سنت ہے کہ ہم اور آپ بال بھی نہ کٹوائیں، بال نہ کٹوائیں، ناخن بھی نہ تراشیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور خریدنا چاہتے ہیں تو ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، احتیاط کریں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہ پائی جاتی ہو کہ اس کی بیماری عیاں ہو، اس کی بیماری ظاہر ہو۔ یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس جو جانور ہم قربان پیش کریں وہ اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے اور ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ کو موقع ملا ہوا ہے، ہم ہر طرح کی برائی میں جو ہے ملوث ہیں، ہر طرح کی برائیاں ہم کرتے ہیں، ہر طرح کے گناہ ہم کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں موقع ملے ایک نیکی کا کام کرنے کا، اگر ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے تو ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو ختم کر دے
اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کچھ کر کے جائیں، دنیا کے اندر جو زندگی گزاریں اور جب آخرت میں جائیں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے، ہمارا حساب و کتاب ہو تو ہم اور آپ کامیاب ہو، ہم اور آپ کامران ہو، ہمارا جو آخری منزل ہو وہ جنت ہو، جنت میں ہمارا مقام اعلیٰ بلند ہو، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں جو ہے گھر نصیب کرے۔ ایسے اعمال جب ہم اس دنیا کے اندر کر کے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جنت میں جگہ دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب بھی موقع پائیں نیکی کے کام کرنے کا، بھلائی کے کام کرنے کا، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نماز کی پابندی کریں، روزے کا اہتمام کریں، اور جب قربانی یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا موقع ملے جس میں اللہ رب العالمین ہم کو آزمانا چاہتا ہو، جس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہم کو حاصل کرنے کا موقع ملے، تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور ہمیں جو ثواب ملنا ہے وہ ثواب سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو ضروری ہے کہ اگر ہم استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں تو قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں ضرور پیش کریں، اور اس میں احتیاط کریں کہ ایسا جو ہے جانور قربان کریں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اگر کوئی عیب پائی جاتی ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قربانی کرنے کا جو ہے اگر ہمارے اندر استطاعت اور طاقت ہے، اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں جانور کو قربان کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر جب بھی نیکی کا موقع ملے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں تاکہ تیری رضا، تیری خوشنودی اور تجھے راضی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم ہر طرح کی برائی میں ملوث ہیں، ہم سے ہر طرح کی خطائیں ہوتی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی برائی سے بچیں اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور نیکی کے کام ہمیشہ کرتے رہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو عذاب مسلط ہے، ہر طرح کا انسان جو اس دنیا کے اندر ہے ہر طرح سے پریشان ہے، اے اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے مابین جو لوگ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو ختم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔